दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। जब मेरी शादी हुई तो मैं ब्याह कर एक जॉइंट फैमिली में गई। ससुराल वालों के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। सास ससुर मुझ पर मेहरबान थे, मोहब्बत करते थे और उम्र का रवैया भी मेरे साथ कभी सर्द और कभी गर्म रहा। लेकिन यह था कि वो मुझसे मोहब्बत करता था और मेरा एहसास करता था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और जब मैं माँ बनी तो बेटे को अपने हाथों में लेते ही मेरे अंदर से न जाने कहाँ से इतनी मोहब्बत फूट पड़ी और मैं हर लम्हा अपने इस बेटे के साथ लगी रहती थी। उमर भी अली को पाकर बेहद खुश था। अली का नाम भी उसी ने रखा था और दफ्तर से घर आकर वो अली के साथ ही लगा रहता था। इसी दौरान मेरे ससुर का इंतकाल हुआ तो मेरे देवर के साथ उमर के ताल्लुकात कुछ ख़राब होने लगे। चूँकि ये घर भी किराए पर था, अली के वालिद ने अपनी ज़िंदगी में घर बेचकर पैसा कारोबार में लगाया था, लेकिन कारोबार में नुकसान होने के बायस वो बीमार रहने लगे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म होते चले गए। जब उमर के ताल्लुकात अपने भाई के साथ कशीदा होने लगे तो हमने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। मेरी सास इस मौका पर बहुत रोई। दो ही तो बेटे थे और वो दोनों भी अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। मेरी सास ने हमारे साथ जाने का फ़ैसला किया और मैं बखुशी उन्हें अपने साथ ले आई। उमर ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। ऊपर वाला पोर्शन था, 2 कमरों का घर था, लेकिन बेहद गर्म था। वहाँ पर रहना बेहद दुश्वार साबित हो रहा था। आए दिन अली बीमार रहता, गर्मी की वजह से इसकी तबीयत ख़राब होती जाती। मेरी सास भी बीमार रहने लगी थी। मेरे ससुर के बाद वैसे भी इनकी सेहत गिरती चली गई और फिर कुछ अरसे के बाद इनका भी इंतकाल हो गया। इनके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बड़ी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, क्योंकि मेरी अपनी सास के साथ बहुत लगाव था और हम दोनों अक्सर बैठकर बातें करते रहते। वो मेरे कई काम बिना मेरे कह कर दिया करती थीं और मैं उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की जगह पर समझती थी। मेरी सास के इंतकाल के बाद उमर की नौकरी भी छूट गई, क्योंकि इसकी कंपनी डाउन साइजिंग कर रही थी और उन्होंने उमर को भी निकाल दिया। ये नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। उमर बेहद परेशान रहने लगा और नई नौकरी के लिए हाथ पैर मारने लगा। वो रोज़ एक नई उम्मीद के सहारे घर से निकलता, नौकरी ढूंढता, बहुत हाथ पैर मारता, लेकिन कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान उमर ने ऑनलाइन काम करने की भी कोशिश की और कपड़ा बेचने लगा, लेकिन वहाँ भी उसे कामयाबी नहीं मिली। वो इधर उधर से कर्जा लेकर घर का खर्च चला रहा था और शदीद परेशानी में मुब्तला था। इसका मिजाज दिन ब दिन तलख होता जा रहा था और वो घर पर गुस्सा करने लगा था। अक्सर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके वो मुझे और अली को बुरी तरह से डांट देता, लेकिन मैं समझती थी कि उमर के हालात ख़राब हैं, इसी वजह से वो इस तरह गुस्सा कर रहा है। एक दिन उमर का भाई हमसे मिलने के लिए चला आया। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और हाथ में कीमती सुनहरी घड़ी पहन रखी थी। उमर उससे नज़रें चुरा रहा था। तभी वो कहने लगा, भाभी मैं आजकल दुबई होता हूँ। उमर भाई को भी कई बार कह चुका हूँ कि दुबई आ जाओ, लेकिन ये आप लोगों को छोड़ने को तैयार ही नहीं है और कहते हैं कि मैं परदेश नहीं काटूंगा। आप इसे समझाएं, हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर ये आना चाहे तो मैं इसे मुकम्मल स्पॉन्सर करूँगा और सारा ख़र्चा खुद करूँगा। उमर का भाई न जाने कैसे इतना मेहरबान हो गया था। उसके जाने के बाद जब मैंने उमर से बात की और कहा, उमर तुम अपने भाई की बात मान लो और दुबई चले जाओ, हम अकेले कुछ अर्सा रह लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हालात बेहतर हुए तो तुम पाकिस्तान में अपना कारोबार सेट कर लेना और वापस आ जाना। लेकिन उमर कहने लगा, तुम नहीं जानती मेरा भाई क्या कर रहा है। वो यहाँ से चीज़ें स्मगल करके वहाँ पर ले जाकर जाता है और फिर जब वहाँ से आता है तो वहाँ से भी स्मगलिंग का माल लेकर आता है। उसी से उसे काफ़ी बचत हो रही है और उसके हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। तुमने उसका अंदाज नहीं देखा, लेकिन मैं हराम नहीं कमाऊंगा। मैं अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। अगर हम थोड़ा खाकर भी गुजारा कर लेंगे तो मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं। उन्होंने दो टोक अंदाज में जब ये कहा तो मैं बस उमर की तरफ देखती रह गई। उमर की कुछ आदतें और कुछ बातें बहुत अच्छी थीं, लेकिन इसकी एक ही बात मुझे बहुत बुरी लगती थी कि वो बहुत जल्दी गुस्से आ जाता था और फिर जब वो गुस्से में आता था तो कुछ और सोचता ही नहीं था और ना ही किसी और की सुनता था। इसी दौरान जब मुझे पता चला कि मैं एक बार फिर उम्मीद से हूँ तो परेशानियों ने जैसे हम दोनों मियाँ बीवी को चारों तरफ से घेर लिया।
عمر کو جو پہلی مناسب نوکری ملی اس نے اسے ہی اپنا لیا اور کام پر جانے لگا۔ مجھے کچھ سکون ہوا، لیکن اس دوران ہم نے وہ مہنگا گھر چھوڑ کر ایک نسبتاً چھوٹا ایک کمرے والا گھر کرائے پر لے لیا، جہاں پر ایک کونے میں کچن بنا ہوا تھا اور دوسرے کونے میں باتھ روم تھا۔ حالانکہ مجھے یہ گھر پسند نہیں آیا تھا، بہت تنگ تھا اور کوئی سہولت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے یہی سوچا کہ کچھ عرصے کے بعد بات ہے، پھر عمر کو جب بہتر کوئی نوکری ملے گی تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی مجھے ایک لمبا عرصہ اسی گھر میں گزارنا پڑے گا۔ علی کے بعد جب صدف پیدا ہوئی تو وہ بھی اسی گھر میں ہی پلی بڑھی۔ میں نے عمر سے کئی بار کہا، عمر آپ گھر بدل لیتے ہیں، اس گھر میں بہت تنگی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پر ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، بچوں کے کھیلنے کے لیے وہ مناسب جگہ بھی نہیں ہے، اور پھر ویسے بھی مالک مکان ہر وقت چیخ چیخ کرتے رہتے ہیں، اور تم یہ بھی تو دیکھو کہ میرے گھر والے بھی اسی وجہ سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے ایک کمرے میں، میں خود کہاں پر رہوں گی، انہیں کہاں پر رکھوں گی، کتنی مشکل ہو رہی ہے نا، اور میرے حالات بھی بہتر نہیں ہو رہے کہ میں خود جا کر ان سے مل لوں، تم کوئی اور مناسب کرائے پر گھر دیکھ لو تاکہ بچوں کو اچھا ماحول ملے تو وہ بھی بہتر محسوس کریں گے، کیونکہ اب تو علی بہت زیادہ کمپلین کرنے لگا ہے، اس کے دوستوں کے گھر اچھے ہیں اور جب وہ ان کے گھر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو گھر آ کر کئی طرح کے سوالات کرتا ہے اور میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی ہوں، لیکن عمر کا یہی کہنا تھا کہ میں ابھی مہنگا گھر افورڈ نہیں کر سکتا، اب تو کرائے ویسے بھی بہت بڑھ چکے ہیں، ابھی کچھ عرصہ اسی گھر میں گزارا کرو، اور علی کو بھی سمجھاؤ، ہمیں اپنی چادر دیکھ کر ہی اپنے پاؤں کو پھیلانا ہے، علی کو بتاؤ کہ یہ گھر اچھا ہے، تم جب اس کے سامنے اسے اچھا بنا کر پیش کرو گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ عمر جب لاپرواہی سے یہ کہتا تو میں اس کی طرف دیکھ کر ہی رہ جاتی، یہ گھر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، گھر گزارا کیسے کروں، اپنے آپ میں یہ سوچ کر رہ جاتی، لیکن جانتی تھی کہ عمر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ مہنگا گھر افورڈ کر سکتا، اس لیے مجبوراً اس گھر میں گزارا کر رہی تھی۔ پورے گھر میں بس یہی ایک کمرہ تھا، ہماری پوری دنیا چار دیواری، جس میں ساتھ لینا بھی گناہ لگتا تھا۔ چارپائی پر بچے ہوتے، کونے میں چولہا پڑا ہوا ہوتا اور دوسرے کونے میں کچھ برتنوں کا ڈھیر تھا، اور درمیان میں فرش پر بچھا وہ پرانا قالین جس کا اصل رنگ بھی کھو چکا تھا، جہاں میری عزتیں، میری شرمیں، میرے آنسو روز روندے جاتے تھے۔ آج جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ چار دیواری میرے لیے قید خانہ تھی، جہاں میں اپنے ہی شوہر کی نظر میں صرف ایک حق تھی، جسے وہ جب چاہے جیسے چاہے وصول کر لیتے، چاہے بچے جاگ رہے ہوں چاہے سو رہے ہوں، اسے کہتے تھے نا شوہر کا حق۔ لیکن عمر کے لیے یہ حق کچھ ایسا تھا جیسے بھوک لگنے پر روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال لینا، بے رحمی بے شرمی سے، جس میں محبت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اس کے سامنے کوئی انسان نہیں، کوئی زندہ جان نہیں، بس ایک چیز تھی، ایک ایسی چیز جس پر میرے شوہر کا مالکانہ حق تھا۔ مجھے یاد ہے وہ راتیں جب علی اور صدف اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہے تھے، میں بھی تھک کر چپ چاپ لیٹ جاتی کہ کچھ دیر سکون سے سو لوں، لیکن اس کے قدم کی آہٹ سے ہی میرا دل دھڑکنے لگتا۔ وہ آتا، بغیر کسی بات چیت کے، بغیر کسی جذبے کے، بس اپنی خواہش کو پوری کرنے پر تلا ہوتا، میرے منہ سے آواز نکالنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میرے منہ پر ہوتے، چپ رہو بچے جاگ جائیں گے، یہی اس کا وہ جملہ ہوتا، نہ کوئی محبت نہ کوئی سرگوشی، بس ایک ضرورت پوری کرتا اور میں چپ چپ کسی بے جان شے کی طرح پڑی رہتی۔ علی میرا 10 سالہ چنچل معصوم سا بیٹا، کتنی بار اس کی آنکھوں اچانک کھل جاتی، اس کی نگاہیں دیکھتی جو تاریکی میں بھی چمکتی تھی، حیرت سے، خوف سے، کچھ سمجھ نہ پانے کی الجھن سے بھری ہوئی، وہ چپ چاپ اپنا سر تکیے میں گاڑ لیتا یا پھر اپنا منہ چھپا لیتا، لیکن میں جانتی تھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، اس کے ننھے سے دل و دماغ پر کیا گزرتی ہوگی، یہ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوتا۔ کبھی کبھی تو صدف، میری 5 سالہ چھوٹی سی گڑیا بھی ڈر کر رونے لگتی، امی ڈر لگتا ہے بابا، اس کی لرزتی ہوئی آواز میرے کانوں میں ہمیشہ کے لیے گونج جاتی۔ عمر اس وقت بھی نہ رکتا، بس زور سے گرجتا، اسے سلا دو، وہ اسے خاموش کرو، اور میں اپنی آنکھوں میں آنسو اور دل میں گھٹن محسوس کرتی ہوئی صدف کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے کان میں کوئی بےمانی سی لوری گنگناتی، جبکہ میرے اوپر میرا شوہر، میرا مالک، میرا مجازی خدا اپنا حق وصول کر رہا ہوتا، اور شرم سے میرا سر جھک جاتا، نفرت سے میرا دل پگھل جاتا، بے بسی سے میں مر جاتی۔ محبت بھرے وہ لمحات میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے، ان لمحات کے بعد صبح اٹھنا سب سے بڑی سزا ہوتی۔ علی کی نظریں زمین میں گڑی ہوتی، وہ مجھ سے بات کرنے سے گریز کرتا، کھانا کم کھاتا، پہلے جتنا چست نہ رہتا۔ صدف ہر شور سے
चुकन्नी हो जाती, मेरी तरफ चिमटी रहती, और उमर मेरा शोहर वो तो हंसता खेलता अपने काम पर चला जाता, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने बस अपना हक इस्तेमाल किया हो। उसकी बेहसी मुझे मौत के घाट उतार देती। मैं उससे कितनी बार रह कर इल्तिजा कर चुकी थी, बराए मेहरबानी बच्चों के सामने नहीं, वो समझते हैं, वो देखते हैं, ये गलत है। मेरी हर इल्तिजा पर उसका एक ही जवाब होता, इसमें कौन सी गलत बात है, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, ये मेरा हक है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें सोचने से बच्चे क्या समझेंगे, सो जाएंगे तो क्या देखेंगे, तुम्हें ही गलत ख्यालात आते हैं, और फिर वो मुझे ही कसूरवार ठहरा कर मेरी शर्मिंदगी का मजाक उड़ाता। कभी कभी गुस्से में आकर धमकियाँ भी देता था। मेरे माँ बाप बूढ़े थे और दूर एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरा शौहर मुझे बच्चों के सामने बेआबरू करता है, मुआशरा क्या कहेगा, सब मेरी ही गलती निकालेंगे। बीवी होकर शौहर को खुश ना रख सकी, बच्चे पैदा करने के बाद अपनी ज़ौजियत का जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती, ये सुनने को मिलते। और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, उनका मुस्तकबिल, उनकी परवरिश एक कमरे वाले उस घर में भी अगर मैं उम्र को छोड़कर चली जाती तो बच्चों को क्या खिलाती पिलाती, कहाँ पालती, ये खौफ मुझे जकड़े रखता था। सब्र ही मेरा वह सहारा था। सब्र का मतलब था चुप रहना, सब कुछ सहना और बच्चों को पालना। शायद जब वो बड़े हो जाते कुछ कर पाती, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से अली का रवैया बहुत अजीब था। वो मुझे सताने लगा। वो पहले जैसा चुस्त शरारती बच्चा नहीं रहा, वो चुपचाप रहने लगा था, अक्सर गुस्से में लगता, कभी किसी बात पर सदफ को ज़ोर से धकेल देता, कभी इसका खिलौना छीन लेता, और जब वो रोने लगती तो बजाय मना करने के एक अजीब सी बेहिसी से उसे देखता रहता। एक दिन मैंने उसे अपने खिलौना गाड़ियों से खेलते देखता, लेकिन वो खेल नहीं रहा था। वो दो गाड़ियों को एक अजीब और नामुनासिब अंदाज में एक दूसरे पर चढ़ा रहा था। उनकी गाड़ियाँ जे साथ नामुनासिब हरकत कर रहा था। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन उसे डांटा, अली ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं खेलते। वो चौंक कर पीछे हटा, शर्मिंदा सा हुआ और बगैर कुछ कहे चला गया। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। क्या ये इसने देखा हुआ है? क्या अली वही मंजर नकल कर रहा था? मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने खुद को समझाया, नहीं, शायद किसी और बच्चे ने सिखाया होगा, या शायद वो यूं ही खेल रहा था। बच्चे अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना। लेकिन एक खौफ, एक साया मेरे दिल में घर कर गया। फिर वो दिन आया, वो सुबह जिसने मेरी ज़िंदगी की तमाम बुनियादें हिला कर रख दी। पड़ोसी खतून आपा फौजिया कुछ काम से बुलाने आई थी। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल सामने था। मैंने अली और सदफ को घर में खेलते छोड़कर अली को ताकीद की थी, बेटा अम्मी सामने आपा फौजिया के घर जा रही है, ज़रा सदफ का ख्याल रखना, वो तना घर में डर जाती है, उसे अकेला मत छोड़ना। अली ने मामूल से हटकर बहुत बेरगुप्ती से सारी लाया। मेरे दिल में डर था, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़कर पड़ोस में चली गई। मैं आपा फौजिया के घर बैठी थी, लेकिन मेरा दिलो बेचैन था। वो खौफ, वो सियाह साया मुसलसल कुचों के लगा रहा था। मैंने 15 मिनट में पूरे नहीं गुजारे बहाना बनाकर उठ के आ गई। आप चलती हूँ, बच्चे तना है। जल्दी से घर पहुँची तो वो दरवाज़ा खुला, वो तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मामूल से हट कर खामोशी थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने अंदर कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अली ने सदफ को घर के इस तारीख का कोने एक तो दबाया हुआ था जहाँ सामान का ढेर लगा रहता था। सदफ की आंखें फैली हुई थीं, खौफ से रंगत जर्द पड़ी थी, इसका मुंह खुला हुआ था, शायद चीखने ही वाली थी कि अली ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। लेकिन सबसे तबाहकुन, सबसे रूह फरसा मंजर था अली के दूसरे हाथ की पोजीशन। वो सदफ के छोटे से जिस्म पर, उसकी छातियों के करीब, ऐसी जगह पर था जहाँ किसी भी भाई का हाथ हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो सिर्फ छू नहीं रहा था, वो ज़ोर लगा रहा था, एक ऐसी हरकत कर रहा था जिसे देखकर मेरी रगें जम गई, मेरा खून खुश्क हो गया, मेरा दिमाग बंद हो गया, ज़माना थम गया। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख मेरे हलक से निकली, अली ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, फ़ौरन छोड़ो। मुझे मेरी तेज़ आवाज़ सुनकर अली उछल कर पीछे हटा। इसका चेहरा फ़ौरन सफ़ेद पड़ गया, वो कांपने लगा। उसकी आंखों में एक वहशत थी, एक गहरी शर्मिंदगी थी और कुछ न समझ पाने का एक भूंडा सा खौफ था। सदफ जैसी अली का हाथ हटा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरे पैरों से लिपट गई, कांपती हुई हिचकियाँ लेती हुई, अम्मी अम्मी। अली ने वो कुछ मुकम्मल ना कर सकी। मैं सख्त खड़ी थी, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए।
دل کی دھڑکنیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے صدف کو اٹھایا، اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اس کا رونا ابھی بھی جاری تھا۔ میری نظر اس وقت علی پر تھی، جو دیوار سے لگا سر جھکائے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن وہ مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سچ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ میرا دل ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا 10 سالہ معصوم سا بیٹا جسے میں نے اپنے خون سے پالا تھا، وہی میری 5 سالہ معصوم بیٹی کے ساتھ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ حرکت کہاں سے سیکھی تھی؟ اور پھر ایک خوفناک حقیقت بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندی۔ یہ وہی حرکت تھی، وہی انداز تھا جسے اس نے بار بار دیکھا تھا، جس پر اس کے باپ نے کہا تھا یہ میرا حق ہے، جسے میں نے خاموشی سے صبر کرتے ہوئے بچوں کے مستقبل کے نام پر سہا تھا۔ میرے بچوں کے مستقبل کے خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو کر میرے قدموں میں بکھر گئے۔ میں نے صدف کو تھامے رکھا۔ اس کا رونا کم ہوا، لیکن وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ علی ابھی تک دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھی، ہر قدم میرے لیے پہاڑ اٹھانے جیسا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، جبراً اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ علی، میرا بیٹا، میری آواز لرز رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا تھا؟ بتاؤ، فوراً بتاؤ۔ میری آواز میں خوف تھا، غصہ تھا، لیکن سب سے زیادہ ایک کرب تھا، ایک ایسا درد تھا جو الفاظ سے باہر تھا۔ علی نے گھٹ گھٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے سر ہلایا، بولنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر کار ایک دبی ہوئی شرم سے لبریز آواز میں اس نے کہا، جیسے کوئی راز فاش کر رہا ہو، امی، بابا جب آپ کے ساتھ وہی تو کرتے ہیں نا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے کہا۔ علی کی وہ بات، وہ اعتراف میرے کانوں میں بارود کی طرح دھماکہ کر رہا تھا۔ امی، بابا جب آپ کے ساتھ وہی تو کرتے ہیں نا۔ میں نے سوچا ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ہر لفظ ایک زہریلا تیر تھا جو میرے وجود کو چھلنی کر گیا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے صدف کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑا، اس کا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ پھولی ہوئی تھیں، گالوں پر آنسوؤں کے نشان، بال الجھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنے قریب تر کیا۔ شاباش میری بہادر لڑکی، ڈرو مت، امی تمہارے ساتھ ہے، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میری آواز لرز رہی تھی، لیکن میں مضبوطی سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صدف نے میرے قریب ہونے میں سکون محسوس کیا۔ اس کی ہچکیاں کم ہونے لگیں، لیکن اس کی گرفت میرے کپڑوں پر ابھی تک مضبوط تھی۔ پھر میں نے علی کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا، میرا پہلا بچہ، پیارا بچہ جس کے آگے آنے پر میں نے سمجھا تھا کہ میری زندگی کی مکمل ہو گئی، اور وہ اب وہیں کھڑا تھا، لیکن اس کے کندھے اب لرز رہے تھے۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ علی، میری آواز دھیمی تھی، یہاں آؤ بیٹا۔ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں اسے کتنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت تو میں خود اس کے دیکھ کر کراہت محسوس کر رہی تھی۔ لیکن وہ میرا بیٹا تھا، وہ ایک متاثرہ بچہ تھا۔ جرم اس کا نہیں، اس کے باپ کا تھا، اور شاید میرا بھی، میری خاموشی کا بھی۔ علی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ وہ قدم نہیں اٹھا رہا تھا۔ علی، امی کہہ رہی ہے یہاں آؤ، میں نے دوبارہ کہا اور آواز میں نرمی لانے کی کوشش کی۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح قدم گھسیٹتا ہوا سر جھکائے میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے پیچھے چھپا لیے۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور علی کی طرف متوجہ ہوئی۔ علی میرے بچے، میری آواز پھر بھرائی، یہ جو تم نے کیا صدف کے ساتھ، یہ بہت غلط تھا، تم جانتے ہو نا؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ اس نے سر ہلایا، ایک معمولی سی جنبش آنسو ٹپکائے بغیر۔ اس کا سارا وجود شرمسار تھا۔ کیوں کیا بیٹا؟ تمہیں کیوں ایسا کرنے کا خیال آیا؟ میں نے ایستا سے پوچھا، حالانکہ جواب مجھے پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ خود کہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ علی نے اپنا سر زور سے جھٹکا۔ اس کا گلا رند گیا تھا، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ علی، امی سے بات کرو، تم نے ابھی کہا تھا بابا کے بارے میں۔ میں نے حوصلہ افزائی کی۔ یہ سنتے ہی اس کا جسم ایک جھٹکے سے کانپا۔ اس نے آنکھیں موند لیں جیسے کوئی دردناک منظر دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ امی، مجھ سے مت پوچھو۔ وہ ہچکیاں لے کر بولا،
بیٹا مجھے جاننا ہے تم نے جو کہا کیا، تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہی کرنا چاہیے؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا، شاید اسے ڈر تھا کہ میں اسے ماروں گی۔ اس نے سر جھٹک دیا، نہیں میں نہیں جانتا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، سسکیاں لیتا رہا، پھر اچانک جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امی جب بابا آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں رات کو میں دیکھتا ہوں، میں ہر بار دیکھتا ہوں۔ اس کا اعتراف، اس کی صاف گوئی مجھے پیچھے دھکیل گئی۔ میں نے اپنی پیٹھ دیوار سے ٹکا دی۔ آپ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ روتی ہیں، آپ منہ پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ صدف ڈر کر جاگ جاتی ہے، میں بستر میں منہ چھپا لیتا ہوں۔ اس کے الفاظ تیزی سے نکل رہے تھے جیسے زہر اگل رہے ہوں۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا شاید ایسا ہی کرنا ہوتا ہے لڑکوں کو۔ میں نے صدف کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ صدف میرے ساتھ کھیل رہی تھی، پھر مجھے خیال آیا میں نے سب دیکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ دوبارہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا امی، میں نے صدف کو تکلیف نہیں دینا چاہی، مجھے صرف جاننا تھا بابا جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کیا وہ اچھا لگتا ہے؟ آپ تو روتی ہیں، صدف ڈر جاتی ہے، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سوال، اس کی معصوم الجھن نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کے باپ کا رویہ اور عمل تھا جو اس عمل کو عام اور لازمی دکھاتا تھا، دوسری طرف میرا درد، صدف کا خوف، اس کے ذہن جو ابھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا اس کا کشمکش میں پھنس کر رہ گیا۔ اس نے تجربہ کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی اپنی چھوٹی بہن پر۔ میں اٹھی، صدف اب گہری نیند میں تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے چارپائی پر لٹا دیا، پھر میں علی کے پاس گئی، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلے تو اکڑا، پھر پگھل کر میرے سینے پر گر پڑا۔ اس کا رونا اب بے قابو تھا، وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اپنے جذبات، اپنی شرم، اپنے خوف کو باہر نکال رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو امی، مجھے معاف کر دو ممی، میں برا بچہ ہوں۔ میں نے صدف کو وہ بول نہیں پا رہا تھا، نہیں بیٹا نہیں۔ میں اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے خود بھی روتی ہوئی بولی، تم برے نہیں ہو، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، امی اور بابا کی۔ تمہیں ایسی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے تھیں، نہیں سننی چاہیے تھی، امی نے تمہیں محفوظ نہیں رکھا، یہ امی کی غلطی ہے بیٹا۔ امی سمجھتی رہی کہ صبر کر لوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب خراب ہو گیا، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے علی، تمہیں جو دیکھنا پڑا، جو سننا پڑا وہ غلط تھا، بالکل غلط۔ میرے الفاظ میرے اپنے کانوں میں عجیب لگ رہے تھے، میں اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کے باپ کو غلط کہہ رہی تھی۔ میری پوری تربیت، میرا معاشرہ مجھے یہ کہنے سے روکتا تھا، لیکن علی کے سینے پر آنسو بہاتے ہوئے میں جان گئی تھی کہ سچ کیا ہے۔ ہم دونوں کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے، روتے رہے۔ میں نے کبھی علی کو تھاما، کبھی صدف کی طرح دیکھ کر اس کے بال سنوارے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ میں ہی قصوروار ہوں۔ میں نے عمر کو روکا کیوں نہیں؟ میں نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ میں نے کسی سے مدد کیوں نہ مانگی؟ میں نے بچوں کو اس ماحول میں رہنے کیوں دیا؟ میں نے علی کی تبدیلی پر توجہ دی، وہی اس کی اصل وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اسے بچپن سے محروم کر دیا، میں نے صدف کو غیر محفوظ کر دیا۔ میری بے عملی، میری خاموشی، میری مجبوری نے اس تباہی کو جنم دیا۔ میں ایک ناکام ماں، ایک ناکام عورت تھی۔ مجھے عمر پر غصہ آیا، اس کی بے حسی پر، اس کی خود غرضی پر، اس کی جنسی بھوک پر جو اس کے اپنے بچوں کی معصومیت اور نفسیات سے بھی بڑھ کر رہی تھی، اس کے حق کے نام پر ڈٹھائی کیے جانے والے تشدد پر۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس پر تو میں صبر کر لیتی، لیکن میرے بچوں کو، ان کے ذہنوں کو اس نے تباہ کر دیا۔ اس نے علی کو ایک متاثرہ الجھے ہوئے بچے میں بدل دیا تھا جس نے اپنی بہن کو نقصان پہنچایا۔ اس نے صدف کی معصومیت چھین لی۔ غصہ میری رگوں میں ابل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ابھی آئے، اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماروں، اسے بتاؤں کہ اس نے کیا کر ڈالا ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر میں نے آواز بلند کی تو کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بارے میں معاشرے میں غلط باتیں نہ پھیل جائیں۔ عمر مجھے یہ مورد الزام ٹھہرائے
کہ میں نے بچوں کی تربیت اور توجہ نہیں دی، کہیں علی کی ذہنیت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ہر طرف سے پریشانیاں مجھے گھیرے میں لیے ہوئی تھیں اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں، کس طرح کروں۔ میں آواز بلند کرنا چاہتی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بلند کروں کہ علی اور میرے گھرانے کا نقصان بھی نہ ہو۔ لیکن پھر میں نے صدف کی طرف دیکھا، وہ نیند میں کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر خوف کی ایک پرچھائیاں تھیں۔ پھر میں نے علی کو دیکھا جو اب بھی میرے سینے پر سسکیاں بھر رہا تھا، اس کے کندھے لرز رہے تھے، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اس کی معصومیت، اس کا اعتماد، اس کی کھلکھلاہٹ، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اور پھر علی کے وہ الفاظ دوبارہ میرے کانوں میں گونجنے لگے، امی بابا جب آپ کے ساتھ وہی تو کرتے ہیں نا۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک ہمت بن گئے جنہوں نے خوف کی جکڑی ہوئی زنجیریں کاٹ دیں، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس سب کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور عمر کو روکنا ہے۔ مجھے اپنے گھرانے کو تباہ نہیں ہونے دینا، اپنے بچوں کو ایک مضبوط اور قابل اعتماد شہری بنانا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سب کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤں گی اور اپنے حقوق ملنے تک یہ سلسلہ جاری رکھوں گی، لیکن میں اکیلے کیا کر سکتی تھی؟ مجھے مدد کی ضرورت تھی، مجھے کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ میرے میکے والے ویسے بھی بہت دور رہتے تھے اور پھر ابا اور اماں شوگر کے مریض بھی تھے۔ میں انہیں اگر ان حالات کے بارے میں بتاتی تو وہ اتنی دور سے سفر کر کے میرے پاس آ نہیں سکتے تھے، اور مجھے اس وقت جذباتی سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ان کے علاوہ اور کون مددگار ہو سکتا ہے، اور تبھی میرے ذہن میں ایک نام آیا، خالہ رخسانہ کا۔ میری ماں کی چھوٹی بہن اسی شہر میں ہی رہتی تھیں، بہت مضبوط، بہت باشعور تھیں۔ ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ سے ہمیں اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھیں۔ وہ واحد تھی جن سے میں کبھی کبھار کچھ کہہ پاتی تھی، اگر پورا سچ نہیں۔ ایک بار میں نے انہیں بتایا کہ عمر بچوں کے سامنے بھی بے تکلف ہو جاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا تھا، یہ بالکل غلط ہے زینب، بچوں کے سامنے یہ سب کرنا غلط ہے، یہ ان کی نفسیات کے لیے زہر ہے، تمہیں عمر سے صاف کہنا چاہیے۔ لیکن میں نے ہاں میں ہاں ملائی اور کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب مجھے ان کی مدد کی سخت ضرورت تھی، اور میں جانتی تھی ان کے علاوہ میں کسی سے یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ علی کا رونا تھوڑا کم ہوا اور اب میری گود میں بیٹھا تھکا ہوا سستا رہا تھا، جیسے اس کی ساری ہمت اس کے رونے میں ساتھ نکل گئی ہو۔ میں نے اس کا چہرہ اٹھایا، علی سنو بیٹا، میں نے سنجیدگی سے کہا، جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن اب امی تم دونوں کو ٹھیک کرے گی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا کر جائے گی، ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس جو بچوں کی بات سنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ علی کی آنکھوں میں خوف لوٹ آیا۔ ڈاکٹر نہیں امی، میں ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا، وہ مجھے انجیکشن لگائیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہیں بیٹا نہیں، میں نے فوراً کہا اور اسے قریب کیا، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ایک انکل یا آنٹی ہوں گی جو تمہاری بات سنیں گے، تمہیں سمجھائیں گے کہ جو تم نے دیکھا، جو تم نے محسوس کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور تمہیں یہ سمجھنے میں مدد کریں گے کہ تم اچھے بچے ہو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس تمہاری مدد کریں گے۔ اور صدف بھی، میں نے صدف کی طرف اشارہ کیا، تم چاہتے ہو نا کہ صدف ٹھیک ہو جائے، ڈرنا چھوڑ دے۔ علی نے صدف کی طرف دیکھا جو اب پرسکون سانس لے رہی تھی، اس نے سر ہلایا، ہاں میں چاہتا ہوں صدف ٹھیک ہو جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ تو پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، امی وعدہ کرتی ہے وہ اچھے ہوں گے، میں نے کہا۔ اور امی اب تمہارے بابا کو بھی بتائے گی کہ کیا ہوا ہے؟ علی کا چہرہ فوراً خوف سے سکڑ گیا۔ نہیں امی نہیں، مت بتانا بابا کو، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ غصے میں پاگل ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں بیٹا نہیں ماریں گے، میں نے مضبوطی سے کہا، حالانکہ مجھے خود یقین نہیں تھا امی انہیں روک لے گی، لیکن انہیں جاننا چاہیے تھا، یہ بہت اہم ہے، وہ تمہارے بابا ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے کیا ہوا، امی انہیں سمجھائے گی۔ علی خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف برقرار تھا۔ اب تم دونوں تھوڑا آرام کر لو۔ میں نے علی کو چارپائی پر لٹا دیا، صدف کے پاس لیکن ایک خاص فاصلے پر۔ اس نے منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ میں چارپائی کے پاس فرش پر بیٹھ گئی، دونوں بچوں کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے۔ آج جو کچھ ہوا اس نے میرا دماغ شیل کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا خالہ رخسانہ کو فون کرنا تھا، انہیں سب بتانا تھا، اس سے پہلے کہ عمر واپس آئے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب میں نے اپنا پرانا موبائل فون اٹھایا، میں نے خالہ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہر گھنٹی میرے دل پر گرجتی تھی، کاش وہ اٹھا لیں، کاش وہ گھر پر ہوں۔ السلام علیکم۔ خالہ کی مضبوط
वाज़े आवाज़ फ़ोन के दूसरे सिरे से आई, खाला जान मैं ज़ैनब। मेरी आवाज़ भर आई, मैं रोने लगी। ज़ैनब बेटी क्या हुआ? को खाला की आवाज़ में फौरी तशवीश थी। खाला जान बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा। महज क्या लेकर बोली, मैं अभी घर पर तना हूँ, उमर ऑफिस गया हुआ है, बच्चे सो रहे हैं। मैं रुक गई। सच कहना कितना मुश्किल था। ज़ैनब पूरा बताओ क्या हुआ? क्या उमर ने कुछ कहा है तुम्हें? बच्चे ठीक है ना? खाला की आवाज़ तेज़ हो गई। नहीं उमर नहीं। अली ने, मैंने सांस लिया। अली ने सदफ के साथ कुछ गलत किया है खाला जान, बहुत गलत, मैंने कहा और फिर रोने लगी। क्या मतलब गलत? किस तरह गलत? ज़ैनब साफ साफ बताओ। खाला ने सख्ती से कहा। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने जितना हो सका वाज़े अल्फाज में पूरा वाक़या बयान किया। वो मंजर जो मैंने देखा, अली का एतराफ़, सदफ का खौफ, उमर का रवैया जो इस सब की जड़ था। मैंने अली के अल्फाज दोहराए। फ़ोन के दूसरे सिरे पर खामोशी थी। फिर मैंने खाला की सांस लेने की भारी आवाज़ सुनी, जैसे वो भी रो रही हों। ऐ मेरे खुदा, मेरे मासूम बच्चे। खाला की आवाज़ लरज़ रही थी। ज़ैनब मेरी बच्ची, तुमने बहुत सब्र किया, लेकिन अब बस करो, अब खामोशी का वक्त नहीं है। खाला जान मैं डर रही हूँ, उमर का क्या रद्द-ए-अमल होगा, बच्चों का क्या बनेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह मत करो ज़ैनब। खाला की आवाज़ में पहले से ज़्यादा मजबूती, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पहली तरजीह है। अली का ज़हन ख़राब हो चुका है, सदफ को सदमा लगा है, उन्हें फौरी मदद चाहिए और उमर को भी समझाना होगा कि इसका रवैया किस कदर तबाहकुन है। लेकिन कैसे खाला जान, मैं कैसे? मैंने बेबसी से पूछा। पहला काम, मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। खाला ने फैसला को अंदाज में कहा। ठीक है खाला जान, जल्द आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, तुम बच्चों को तैयार करो, ज़रूरी सामान इकट्ठा करो, जैसे ही मैं पहुँचती हूँ हम फ़ौरन डॉक्टर आयशा के पास चलेंगे, अगर वो मिल सके, वरना पहले मेरे घर चलेंगे। उमर को अभी मत बताना, जब वो आएगा तब देखेंगे। खाला ने हिदायत दी। और ज़ैनब तुम बहुत बहादुर हो कि तुमने फ़ोन किया, अब लड़ना है अपने बच्चों के लिए। फ़ोन रखते ही मैंने दोनों बच्चों को देखा। अली आंखें खोले लेटा था। क्या उसने सुना था? उसके चेहरे पर सवाल थे। खाला आ रही हैं। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, हम उनके साथ कहीं चलेंगे डॉक्टर से मिलने। अली ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सदफ ने आंखें खोली, उदासी सी नज़र से मुझे देखा। मैंने उसे उठा लिया, उसे प्यार किया। चलो मेरी शहजादी उठो, हम खाला के घर चलेंगे, वहाँ मज़े मज़े के खाने हैं। मैंने दोनों बच्चों को तैयार करना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, हर कदम खौफजदा कर रहा था। क्या मैं सही कह रही थी? क्या मैं सब कुछ तबाह तो नहीं कर रही थी? फिर मैंने अली के चेहरे पर वो शर्मिंदगी देखी। मैंने सदफ की आंखों में खौफ देखा। नहीं, ये तबाही तो पहले ही आ चुकी थी, अब तो बहाली का आगाज़ था। खाला की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ ही मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने दोनों बच्चों का हाथ थमा। अली का हाथ ठंडा और पसीने से तर था। सदा मेरी टांग से चिपकी हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला। खाला रुखसाना बाहर खड़ी थी, उनके चेहरे पर तशवीश और अज़म की मिली जुली कैफियत थी। उन्होंने मुझे देखा, फिर बच्चों को देखा। उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन आंसुओं से भी भीग गईं। वो फ़ौरन अंदर आई, बगैर कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। फिर वो अली के पास गई, उसके सर पर हाथ रखा। अली मेरा बहादुर लड़का, उन्होंने नरमी से कहा। अली ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में दोबारा फिर भर आई। खाला ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, खाला तुम्हारे साथ है। फिर उन्होंने सदफ को गोद में ले लिया और ऐ मेरी चांद सी बच्ची, डरो मत, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। खाला ने मुझे देखा। चलो गाड़ी में बैठो, मैंने डॉक्टर आयशा से बात की है, वो 1 घंटे में क्लिनिक पर मिल सकती है, हम वहीं चलते हैं। खाला की मौजूदगी उनकी अमलियत पसंद थी, उनका अज़म मुझे थोड़ा सा सहारा दे रहा था। मैंने मुड़कर अपने एक कमरे वाले मकान को देखा। वो घर जिसे मैंने ख्वाबों का घर बनाने का सोचा था, आज जैसे बिखरने को था। मुझे नहीं मालूम मैं वापस इस घर में आती हूँ या नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को किसी भी नफसियाती उलझन का शिकार होने नहीं दूंगी, और जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाता मैं तब तक कुछ और सोच नहीं सकती। खाला के साथ मैं डॉक्टर आयशा के क्लिनिक में पहुंची तो ज़हनों दिल पे अजीब से जज्बात तारी थे। न जाने डॉक्टर क्या कहेंगे, वो मेरे घर और उसके माहौल के बारे में क्या सोचेंगे। मैं शदीद परेशान थी। दिखते हुए सर अपने दोनों हाथों में थाम कर बैठी थी। जब खाला मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं उमर से बात करूंगी, ये वो समझ जाएगा। कुछ ही देर में हमारा नंबर आ गया तो खाला बच्चों को लेकर अंदर चली गई। मेरे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके साथ जाती। खाली खाली नज़रों से यहीं पर बैठी रही। कुछ देर के बाद खाला और सदफ बाहर आ गए और अली अंदर ही रहा। खाला कहने लगी, डॉक्टर ने उसे रोक लिया है, वो कुछ बुनियादी सवाल करेगी और उसके बाद ही हमें बताएगी कि क्या करना है। तकरीबन आधे घंटे का इंतज़ार मेरे ऊपर एक पहाड़ बनकर गुजरा, और जब अली पे बाहर आया तो उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गया। खाला अंदर चली गई और कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो खाला ने बताया, डॉक्टर ने अली की ज़हनी हालत को जांचने के लिए कुछ सवाल किए थे। अली ने उनके जवाबात दिया तो उसके मुताबिक अली ने जब अपने माँ बाप को इस पोजीशन में देखा तो उसका जहन इस जगह
اس جگہ سے الجھ گیا اور وہ یہی سمجھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ذہن کو کس طرح کلیئر کرے، کس طرح اس مشکل سے نکلے۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے کچھ دوائیاں تجویز کی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سیشن مزید ہوں گے۔ علی کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں پر ہمیں زیادہ تشویش ہو۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں عمر کو فون کر دوں گی، وہ بھی وہیں آ جائے گا اور پھر میں اس کے ساتھ وہیں پر بات کروں گی۔ خالہ کے ہونے سے مجھے بہت ہمت مل رہی تھی اور میں اس وقت جس طرح اعصابی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، خالہ کے ساتھ ہونے سے مجھے ایک دلاسا دیا۔ میں گھر پہنچی تو خالہ نے مجھے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور بچوں کو کھانا کھلا دیا۔ نہ جانے خالہ نے عمر سے کیا کہا اور کیا نہیں۔ وہ رات کو وہیں پر آ گیا اور پھر خالہ نے ہی عمر سے ساری باتیں کی اور جب اسے علی کے عمل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس کی نظریں زمین پر گڑ گئیں اور خالہ سے کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ اتنا آگے تک سوچ لے گا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا اور میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے بچوں کے ذہن کو سمجھنا چاہیے تھا، ان کے نفسیات کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا اور اپنے بچوں کو ایک اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس سب کا قصوروار میں ہوں۔ عمر یہ کہتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا، جبکہ خالہ کہنے لگی، عمر اب بھی وقت نہیں گزرا، تمہیں چاہیے کہ تم مزید احتیاط کرو، اپنے بچوں کے دوست بن جاؤ، علی کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ دوستوں کی طرح چلو، وہ بہت ساری نفسیات گروہوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اس ایک واقعے کے اس کے ذہن کا بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے، تمہیں اب اسے بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ وہ بچہ مزید الجھنوں کا شکار ہو جائے۔ اور میری مانو تو اب تم گھر بھی تبدیل کر لو، ایک کمرے کے گھر میں بے شک کرایہ کم ہے لیکن وہاں پر کوئی پریویسی نہیں ہے، تمہیں اپنی اور اپنی بیوی کی پریویسی کے لیے ایک الگ کمرے کی ضرورت ہے۔ خالہ کے کہنے پر عمر نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور نظریں جھکا دیں۔ خالہ نے ابھی عمر سے اجازت لے لی تھی اور ہمیں یہیں پر روک لیا تھا، یوں تو میرا ابھی جانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں ابھی جذباتی طور پر اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کہ اگلے دن شدید بخار میں پھٹک رہی تھی۔ 2 دن تک میں اسی طرح بیمار رہی اور عمر روز شام کو خالہ کے گھر پر آ جاتا، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ عمر کے اس رویے کی وجہ سے علی کا ذہن کچھ بہتر ہوا اور وہ اب پہلے کی طرح مسکرانے لگا تھا، حالانکہ اس کے چہرے پر اب بھی ایک کشمکش دکھائی دیتی تھی، ایک الجھن اس کے چہرے پر نظر آتی تھی، لیکن میں جو جانتی تھی کہ عمر کا دوستانہ رویہ اور اس کا بچوں کی طرح محبت بھرا انداز ان کے ذہن کو مزید بہتر کرتا جائے گا اور وقت آنے پر عمر کی بدولت بچے وہ واقعہ بھلانے میں کامیاب ہو جائیں گے جسے میں بھول نہیں پا رہی تھی۔ خالہ کی طرف 1 ہفتہ گزار کر میں اپنے بچوں کو لے کر واپس گھر آ گئی، لیکن یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں ہم پہلے رہتے تھے۔ عمر نے اس دوران گھر تبدیل کر لیا اور جب ہمیں وہ لے کر ایک نئے گھر میں داخل ہوا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس واقعے کے بعد عمر کے رویے میں بھی ایک محسوس کی جانے والی تبدیلی نظر آتی تھی۔ عمر نے ہمارا استقبال بھی بہت شاندار طریقے سے کیا تھا۔ میں اور میرے بچے بہت خوش تھے کیونکہ یہ گھر پہلے والے گھر کی نسبت اچھا اور خوبصورت تھا اور اس گھر میں 2 کمرے تھے۔ میں نے عمر کی طرف مشکور نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک نیا گھر لے لیا، اب ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی۔ میری بات سن کر عمر نے آہستہ سے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تو کبھی تمہاری بات نہیں سنی تھی، کبھی تمہاری باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ رویہ میرے بچوں کے اوپر اتنے برے طریقے سے اثر انداز ہوگا۔ اب جب مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے تو شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اگر اس دن علی مزید کچھ غلط کر بیٹھتا تو شاید میں اور تم آج ایک ساتھ نہ ہوتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے۔ عمر نے یہ کہتے ہوئے جب مجھ سے معافی مانگی تو میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں عمر، والدین کا رویہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھ جاتے اور یہ جان جاتے کہ آپ کا بچہ اب بالغ ہو رہا ہے اور وہ ان باتوں کو کسی اور طریقے سے بھی سوچ سکتا ہے تو شاید آپ کبھی ایسا نہ کرتے، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمیں اپنے رویے کو مثبت رکھ کر آگے کی طرف چلنا ہے اور زندگی کو اب بہتر انداز میں گزارنا ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے عمر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ نیا گھر انہیں بھی پسند آیا ہے اور اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا ہے۔ میں نے مطمئن ہو کر عمر کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد سکون کا لمحہ مجھے سر آیا تھا۔ میں اس سکون کے پل کو مزید جینا چاہتی تھی۔ علی کا ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا تھا اور اس کے کچھ سیشن باقی تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب علی پہلے کی طرح ہی ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزارے گا۔
अपने मासूम बच्चों के सामने मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात हरगिज़ कायम नहीं करने चाहिए। दोस्तों स्टोरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।